میں نہیں گیا ایک گناہ تک نہیں ہوگا. ہاں جو اس کو حرام سمجھ کے نہیں جائے گا تو پھر وہ جہنم کا راستہ چن لے گا. وہ تو جو نماز کو کہتا ہے جلوس میں جانا حرام ہے, فاتحہ پڑھنا حرام ہے, سامنے تبرک رکھ کے فاتحہ پڑھنا حرام ہے, وہ بھی جہنمی ہے. جو حلال کو حرام کہتا ہے, اور وہ بھی جو نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, جلوس کو سمجھتا ہے جنت جانے کا ذریعہ ہے. اور نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی ہے. وہ انگوٹھا چوم لو جنت ملے گی, سلام پڑھو جنت ملے گی, جلوس میں چلو جنت ملے گی. اگر نماز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, نماز کی فرضیت کا منکر ہے, تب تو کافر ہے. اور اگر انکار نہیں کرتا ہے, نماز پر سمجھتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے. وہ فرض چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا. اگر کوئی کہتا نماز سے جنت نہیں ملے گی, وہ بھی جہنمی ہے. اور کوئی کہتا صرف نماز پر یہ فاتحہ میلاد سے جنت نہیں ملے گی, وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے جنت کا. وہ راستہ کیا ہے؟ اس کو راستہ ہے جنت کا کہ نماز بھی ہوگی, فاتحہ نیاز بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا, نماز بھی ہوگی, اجمیر معلیٰ بھی جایا جائے گا, نماز بھی ہوگی اور لنگر اور سبھی بھی لٹایا جائے گا, نماز بھی ہوگی اور گھر کو لائٹنگ اور جھنڈے سے سجایا بھی جائے گا. یعنی نفل بھی ادا ہوگا اور فرض بھی ادا ہوگا. یہی سیدھا راستہ جب جنت الفردوس لے کے جائے گا. یہی راستہ مسلک اعتدال ہے, مسلک اہل سنت و جماعت ہے. اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت نماز, عظمت نماز, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ فیکٹ ہے, یہی ریئلٹی ہے, یہی سچائی ہے, یہی حقیقت ہے, یہی قرآن میں, یہی حدیث میں, یہی ہمارے بزرگوں نے کہا. اور ہم لوگ جو تماشا کر کے کھڑا ہے, اور ہماری ماں بہن بیٹیاں جو تماشا کری ہوئی ہیں. نماز غائب ہے, فاتحہ پہ زور ہے. نماز غائب ہے, سبیل پہ زور ہے. نماز غائب ہے, امام صاحب کو بولا کہ ہر جمعرات کے دن فاتحہ. کیوں؟ جنت کے لیے نہیں, وہ صرف دولت کے لیے وہ فاتحہ ہے, جنت کے لیے نہیں. گھر میں برکت ہوگی, گھر میں پیسہ آسمان سے برسے گا. ایک فاتحہ لے کے بیٹھی, اور اس میں بھی دنیاوی مقصد چھپا ہے کہ دولت ملے گی. جنت کے لیے کون بیٹھے گا؟ آخرت کے لیے کون بیٹھے گا؟ اب ذرا غور سے سنیں. اس حدیث پاک کا ترجمہ کر کے میں واپس لوٹتا ہوں. حضور نے دنیا کو کیا دیا ہے, سرکار دو جہاں نے دنیا کو کیا دیا ہے. بس ایک دو پوائنٹ, کیونکہ ساری زندگی بولتا رہوں. حق تو ہے کہ حق ادا, کہ ساری دنیا مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے. یہ تو چار لچا لفنگا رام گیری جیسا خبیث مردود, یہ نیا گستاخ جو سامنے آیا ہے, یہ مردود کی حیثیت کیا ہے؟ چپ چاپ ایک لوٹا پانی میں پخانا کرو, پوری زندگی بھر ناپاک رہو, مردار کھاؤ, شراب پیو, گوبر کھاؤ, گائے کا پیشاب پیو. تم کو نبی کی شان تم کیا جانے, اور تمہارے باپ کیا جانے. نبی کی شان تو وہ ہے جو میرا خدا پورے قرآن میں بیان, جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ. خبیث تم کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ جناب جبرائیل امین سے پوچھ مصطفیٰ کون ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں سرکار, طلقت مشارق الارض و مغاربها تفت جبلها وسهلها. حضور میں نے مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا. چونکہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے دیکھ لیا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, پہاڑی علاقے کو دیکھا, میدانی علاقے کو دیکھا, سب کو دیکھا, مگر آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا, آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا. آپ کا خاندان لاجواب, آپ کے پیدا ہونے کی جگہ لاجواب. مکہ پوری دنیا میں ناف کی حیثیت رکھتا ہے, جیسے سر سے لے کے پاؤں تک پوری باڈی ہے, یہ ناف مڈل پورشن میں ہے, یہ ناف پورے جسم کے بیچ میں یہ مرکز ہے. اسی طرح مکہ معظمہ روئے زمین کا ناف ہے, وہ مڈل پوزیشن میں ہے. آسمان سے بہت نزدیک ہے مکہ کی زمین. آسمان سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نزدیک آسمان سے مکہ المکرمہ کی وہ
زمین ہے جہاں کعبہ معلیٰ ہے، اوپر میں بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی کی سیدھ میں ہے مکان کعبہ جس کو یہ انسان یہ مومن اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے امریکہ کو نہیں چنا، چونکہ امریکہ ایک کونے کا ملک ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب جو فائنل پیغمبر بن کے جا رہے ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار اور امام بن کے جا رہے ہیں، اور دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا تو امریکہ میں نہیں رہیں گے، ملیشیا میں نہیں رہیں گے، ادھر چائنا جاپان میں نہیں رہیں گے، ادھر یمن کی طرف نہیں رہیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ جو دنیا کا مڈل پوزیشن ہے، مرکز سے ممبر بیچ میں ہوتا ہے، ممبر سے جو آواز نکلے گی وہ آفاق میں پھیلے گی، شرق غرب میں پھیلے گی۔ اب پوری روئے زمین میں الگ الگ کوالٹی ہے۔ ہندوستان میں باسمتی دھان ہر جگہ نہیں ہوتا، کشمیر برفیلی جگہ ہے، وہاں برف گرتی ہے، اس لیے برف جہاں گرے وہاں سیب پیدا ہوتا ہے۔ شملہ میں برف گرتی ہے وہاں سیب پیدا ہوتا ہے۔ بہار میں کیا ہوتا ہے؟ دھان پیدا ہوتا ہے۔ اتر پردیش میں کیا ہوتا ہے؟ گیہوں کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ بنگال میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دھان اور آم کی کھیتی ہوتی ہے۔ گجرات میں کیا ہوتا ہے؟ کپاس کی کھیتی ہوتی ہے، باجرہ کی کھیتی ہوتی ہے۔ اور مہاراشٹر میں جانچو کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا انسان کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر جانچو گے کوئی نہیں نکلے گا جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے، کوئی نہیں نکلے گا جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آقا علیہ السلام لاجواب، ان کی تعلیمات لاجواب، ان کا میسج لاجواب، ان کا ہر فرمان لاجواب۔ اب جو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرے، اپنے گھر میں شادی بیاہ، عقیقہ، ختنہ، ولیمہ، شوہر بیوی بچے، شادی بیاہ، مکان کی تعمیر، ہر معاملے میں مصطفیٰ کو آئیڈیل سمجھ کے جو نبی کی سنتوں کی پیروی کرے گا، اللہ اسے بھی لاجواب بنا دے گا، اللہ اسے بھی بے مثل بنا دے گا۔ رضا نے ساری زندگی مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا تو آج دنیا میں رضا کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ چونکہ ساری زندگی وہ نبی نبی کرتے رہے تو اب نبی کا غلام رضا رضا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ان کا نام کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ پٹھان صاحب نے کیا کام کر دیا جو ہر طرف ہر زبان پہ اس کا چرچا ہو رہا ہے، ہر مسجدوں میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھ رہا ہے۔ تو جو اپنے باپ اور ماں کا خطبہ پڑھے گا اس کا تو محدود ہو کے وہ رہ جائے گا، اور جو اسلام پہ ہونے والے حملے کا جواب دے گا، تحفظ ناموس رسالت کرے گا، جو ہر زبان میں مصطفیٰ پہ ہونے والے حملے کا جواب دے گا، دین کی خدمت کرے گا، اللہ اسے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دے گا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ جو اپنا جیون اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا کب؟ جب ہم حضور کو چھوڑ کر دوسرے کی زندگی کی نقل کریں گے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں عزت دے گا، شہرت دے گا، سلطنت دے گا، حکومت دے گا۔ جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر چکا، مسلمانوں کو ساری دنیا پہ حکومت دے چکا۔ چونکہ تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، جنت وہاں ملے گی، حکومت یہاں مل جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کو میری دنیا میں اپنے غلاموں میں قبول فرمائے، مرنے کے بعد حضور کی شفاعت سے اللہ ہم سبوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری تھیں، بہت ساری ہو سکتی تھی، چونکہ ٹاپک میرا اتنا بڑا تھا کہ ہم ابھی اس کو 2-4 گھنٹے پھیلا دیں گے اور بھی چلتا رہے گا، لیکن حضرت ہمارے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے اور باتیں بہت ہو گئی، اب صرف عمل کی ضرورت ہے، صرف اس کو اسٹور کر کے محفوظ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ باتیں 5 گھنٹے ہو جائیں عمل نہیں ہو تو سب بیکار ہے۔ 2 قطرہ آنسو اگر اثر کر جائے یہی بہت ہے، تو بیٹھے 2 قطرہ نہیں
بلکہ 2 گھنٹے سے زیادہ میں اپنا جگر آپ کے سامنے رکھ دیا. میں نے پچھلے سال بھی بارش ہوتی رہی، آپ سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے میری. پچھلے سال بھی 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے تقریر ہوئی تھی میری. اس بار 2 گھنٹے سے زائد میں نے خطاب کیا. اگرچہ میری تقریر آج بھی ادھوری ہے کیونکہ بہت ساری باتیں بیچ میں نے چھڑی، اس کو مکمل نہیں کر پایا ہوں، مگر کیونکہ پھیلاؤں گا ایک وقت تو پھر 50 بات سامنے آ جائے، اس سے اور 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے. اس لیے جو ہوا اتنا ہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آپ کے گاؤں میں رحمتوں کی بارش عطا فرمائے. بس اتنا ٹھنڈے ہو گئے آپ کے آمین بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا زور سے آپ نے نعرے کی گونج میں سنا ہے کہ آپ کی انرجی بھی لاس کر گئی ہے. ذرا زور سے بولے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی اس محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو دھیریہ، صبر اور جذبہ جہاد عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی مشکلات کو آسان فرمائے، روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو اچھی موت عطا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو سرکار کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.